ہلاک کیا گیا۔ مختلف اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ 4 دسمبر سن 2009 کو راولپنڈی میں پریڈ لین مسجد پر خودکش حملہ ہوا، بالکل اسی اسٹائل کا حملہ جیسا آج لاہور کے احمدی مراکز میں ہوا، لاہور کی پریڈ لین مسجد میں ہوا تھا۔ اس وقت جمعے کی نماز ادا کری جا رہی تھی، نمازی نیت باندھے ہوئے کھڑے تھے اور سر بسجود تھے کہ جس وقت گرینیڈوں سے، کلاشنکوف سے اور خودکش حملہ آوروں نے اس مسجد پر حملہ کر دیا تھا، جس میں 36 افراد بشمول 17 کمسن بچے، 10 شہری اور 9 فوجی اہلکار شہید کر دیے گئے تھے۔ 8 حملہ آور اس حملے میں سامنے آئے تھے۔ یعنی کہ ایک فلسفہ نہیں ہے، احمدی اقلیت ایک طرف ہلاک کی جا رہی ہے، دوسری طرف شیعہ نشانہ لگا کے ہلاک کیے جا رہے ہیں، اور ایک طرف پاکستان کے عام سنی مسلمانوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جمعے کی نماز کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ انتہا پسندوں کا، عسکریت پسندوں کا آخر فلسفہ کیا ہے، اس کی کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ممتاز سینئر صحافی اور جیو نیوز کے ممتاز پروگرام جرگہ کے ہوسٹ سلیم صافی۔ صافی صاحب، جو بھی ایک گروپ ہوتا ہے یا عسکریت پسند ہوتے ہیں، انتہا پسند ہوتے ہیں، ایک فلسفے پہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ کیسا فلسفہ ہے جس میں نہ نماز جمعہ کو بخشا جاتا ہے، سنی مسلمانوں کو بخشا نہیں جاتا، شیعہ مسلمانوں کو عاشورہ پہ کے جلوس میں بخشا نہیں جاتا، ان کی امام بارگاہوں میں بخشا نہیں جاتا، اقلیتوں کو ان کی عبادت گاہوں میں نہیں بخشا جاتا۔ یہ کون سی فلسفہ ہے، کون سے یہ مشن ہے جس پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں؟ اصل میں کامران صاحب، آپ بہتر جانتے ہیں کہ بر صغیر میں بالعموم اور پھر قیام پاکستان کے بالخصوص یہاں جب مذہبی بنیادوں پہ جماعتیں بنی تو شروع میں یہ تھا کہ یہ مباحث ممبروں میں، مساجد میں اور کتابوں کی سطح پہ ہوتے رہے۔ یہاں پہ کچھ گروپ تھے جو تحریک ختم نبوت کے تحت انہوں نے احمدیوں کے خلاف ایک فضا بنا دی اور پھر ان کو قانونی طور پہ مسلم بھی ڈکلیئر کیا گیا۔ اسی طرح کچھ لوگ تھے، سپاہی صحابہ اور لشکری گنجی وغیرہ، جو کہ اہل تشیع کے بارے میں اسی طرح کے نظریات رکھتے تھے، اور ماضی میں یہاں پہ مساجد میں اور مدارس میں مناظرے ہوتے تھے بریلیوں کے، دیوبندیوں کے۔ ماضی میں جماعت اسلامی کے حوالے سے کفر کے اور گمراہی کے فتوے لگے، پھر ایک وقت آیا کہ جماعت اسلامی جیسے تنظیمیں بھی دوستوں کے خلاف بازی میں مصروف ہوئی۔ تو ماضی میں تو یہ سب کچھ نظریاتی سطح پہ کتابوں کی حد تک، مساجد کے ممبروں کی حد تک ہوتا رہا، لیکن افغان جہاد کے بعد یہاں پہ یہ فلسفہ عام ہوا کہ ریاست کی اجازت کے بغیر بھی کوئی گروہ اٹھ کے اپنے نظریات کے فروغ کے لیے وہ ہتھیار اٹھا سکتا ہے۔ تو ایک وقت آیا کہ ان تنظیموں نے اپنے مخالفین کے خلاف ہتھیار بھی اٹھائے، اور پھر جب 9/11 کے بعد طالبان کی فینومینا یہاں پہ آئی تو مختلف مسالک کے اور مختلف تنظیموں کے جو اس طرح کے انتہا پسند تھے وہ TTP کے چتری تلے اور القاعدہ کے ساتھ کچھ مشترکات کی بنیاد پہ اکٹھے ہو گئے۔ وہ وزیرستان تھے، انہوں نے وہاں پہ تربیت حاصل کی، اور اب وہ گروہ مختلف علاقوں میں ملک کے پھیل کے دوبارہ اپنا اپنا جو ٹاپ ٹارگٹ ہوتا ہے مثلا۔ اچھا، اس میں ایک چیز، ایک مماثلت شاید ہے کہ ان تمام گروہوں کو جو کہ اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں اقلیتوں کے خلاف، شیعہ لوگوں کے خلاف، سنی مسلمانوں کے خلاف مسجدوں کے اندر، کبھی نہ کبھی انہیں حکومت پاکستان کی نہیں تو یہاں کے ریاستی اداروں کی سرپرستی حاصل رہی، اور اب وہ جس کو کبھی سرکاری سرپرستی حاصل تھی یہ پاکستانیوں کو کھانے کے لیے سامنے آ گیا ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، نہ صرف پاکستان کے ریاستی اداروں کی بلکہ ایک وقت تھا جب امریکی CIA کی اور خود عرب ممالک کے انٹیلیجنس کی اور ان کی حکومتوں کی بھی ان کو سرپرستی حاصل رہی۔ ایک زمانے میں القاعدہ کے ان لوگوں کو بھی وہاں سے بلایا گیا، ان کی سرپرستی کی جاتی رہی، اور پھر ان مختلف گروپوں کو پاکستان کے اندر مختلف ریاستی اداروں نے اور مختلف مین اسٹریم مذہبی جماعتوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور کسی نہ کسی لیول پہ اب بھی وہ عمل جاری ہے۔ اور جس سے کیا ممکن ہے کہ یہ جن دوبارہ بوتل میں بند کیا جا سکے؟ جی بالکل ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی پوری ریاستی پالیسیوں کو بدلنا ہوگا، اور یہ مسئلہ ہم پہلو ہے، نظریاتی بھی ہے، معاشی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، اسٹریٹجک بھی ہے، تو تمام پہلوؤں پہ کام کرنا ہوگا۔
اور اس میں جو لوگ اپنے نظریات کو مسلط کرنے کے لیے مسلح جدوجہد کا سہارا لیتے ہیں ان سب کو میں سمجھتا ہوں کہ ایکولی ٹریٹ کرنا ہوگا، اور سب سے اہم رول اس میں مین اسٹریم کی مذہبی جماعتوں کو پلے کرنا ہوگا کہ وہ دین کے بنیادی عقائد سے متعلق، غیر مسلموں سے متعلق اور مخالف فرقے سے متعلق جو مذہبی لوگ ہیں یا مذہبی انتہا پسند ہیں ان کی نہ صرف تربیت کرے بلکہ اس حوالے سے ایک مشترکہ دینی موقف بھی سامنے لائے۔ تو کتنی بہت شکریہ سلیم صافی ہمارے ساتھ تھے۔ کتنی اہمیت دیتی ہے حکومت اس معاملے کو، کتنا بڑا سانحہ ہے، 97 پاکستانی ہلاک ہوئے ہیں آج کے واقعے میں۔ وزیر اعظم جو عام طور پہ روزانہ سنائی دیتے ہیں، روزانہ دکھائی دیتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان آج اس سانحے کے موقع پر نہ سنائی دیے نہ دکھائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔